توہم پرستی کا ایک اور باب ہے، یہ اہل حدیثوں میں پہلے نہیں تھا، آج اس کا بڑا زور ہے، وہ ہے یہ ہمارے رقیہ کرنے والے حضرات۔ بھائیو، رقیہ شرعیہ جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کر آدمی پہ دم کرنا، احادیث نبویہ میں آئی ہوئی دعائیں پڑھ کر دم کرنا، یا حدیث میں نہ بھی ہوں تو جو کلمات شرعاً کوئی غلط معنی نہیں رکھتے ایسے کلمات کا استعمال کر کے لوگوں پہ دم کرنا، تاکہ اگر جسمانی بیماری ہے تو وہ بھی، یا جن یا جادو کا اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رقیہ کے سیاق میں اللہ کے نبی نے کہا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے جو اپنے بھائی کا بھلا کر سکتا ہے وہ کر دے، دم کر دے، پھونک دے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ لیکن آج افسوس اس کا ہے، رقیہ کرنے والے حضرات جہاں ایک طرف رقیہ کرتے ہیں وہیں لوگوں کے اندر توہم پرستی کو بڑھاوا دینے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا جا رہا ہے۔ اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور توہم پرستی کو بھی رواج دیتے ہیں، غیب دانی کے ایسے ایسے دعوے، سبحان اللہ، علاج کرنے آتے ہیں، آدمی پہ دم کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ جن بڑا سخت ہے، آپ کے دادا کے زمانے سے آپ کے گھر میں ہے۔ غیب دان ہو، غیب دان ہو، یا اس غیب کے علم کی بنیاد تمہارے پاس کیا ہے؟ اور کئی بار ہم نے دیکھا ایک صاحب گھر میں کسی کے داخل ہوئے، دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے ٹھٹک کر، دائیں دیکھنے لگے، بائیں دیکھنے لگے، یہ کونا دیکھا، وہ کونا دیکھا، اور کہنے لگے بڑا شدید قسم کا جادو ہے، اللہ کا کرنا۔ میں وہیں پہنچ گیا، میں نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ تو غیب دانی کی بات ہے۔ کہنے لگے یہ ہمارے میدان کا تجربہ ہے۔ اللہ کے بندو، ڈاکٹر بیمار کا ہاتھ پکڑ کے، نبض پکڑ کے بیماری پہچان سکتا ہے کیا رقیہ کرنے والا جسے رقیہ کہتے ہیں؟ یہ غیب دانی کا دعویٰ، یہ کہانت ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے توہم پرستی کی نئی بنیادیں۔ اب اس بندے کے دل میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اس گھر کے مرد و خواتین کے دل میں طرح طرح کی باتیں ڈالی جاتی ہیں، اور اس قدر زیادہ خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ باتیں اپنی حد تک رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ معاف کیجئے گا، وہ لوگ جن کی مائیں جن کو پروان چڑھاتے ہوئے ماضی میں یہ کہتی تھی کہ میرا بچہ جان سے جائے تو جائے، کسی عامل کے دروازے پہ نہیں جاؤں گی، ایسے لوگوں کے گھر میں یہ رقیہ کرنے والے بعض نادان گھروں میں گھس کر توہم پرستی، بدعقیدگی، ایمان کی کمزوری، توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والے خیالات کو لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، رقیہ علاج ہے، رقیہ غیب دانی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ بات بھی یاد رکھو، علاج کے دوران لوگ کہتے ہیں جن آ کر اس کے جسم پہ بولتا ہے، اگر وہ جن بھی بول رہا ہو اس کی باتوں پہ یقین کرنا کہ وہ جو بتا رہا ہے سچ بتا رہا ہے، شرعاً اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں رقیہ کرنے والوں نے طرح طرح کی خرافات کو پھیلایا ہوا ہے۔ توہم پرستی خاص طور پہ اہل حدیث حضرات میں پھیلانے میں ان رقیہ کرنے والے لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے، سبحان اللہ۔ اور میں بتاؤں آپ کو بڑی دلچسپ بات سامنے یاد آئی، ایسی ہی بات کچھ لوگوں کے سامنے کہی تو کیا کہا پتہ ہے؟ رقیہ کرنے والے ایک حضرت نے یہ کہا نہیں ان علماء کو معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ پریکٹیکل رقیہ کرتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں، اس لیے یہ انکار کر رہے ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں لہٰذا ہماری بات کا یقین کرو۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو تجربہ تمہارا ہی صحیح، لیکن تجربے کی معقول بنیاد ہونی چاہیے، یا شرعی دلیل یا قونی دلیل، اور جو ان دونوں باتوں سے خالی ہوگی وہ کہانت ہے، وہ علم نجوم ستارہ پرستی کا ایک باب ہے، وہ جو ہے کہانت غیب دانی کا دعویٰ ہے، اور جو آدمی غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود اپنے آپ میں مشرک ہے، اور اس کی تائید کرنے والا مشرک شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس مسئلے کو سمجھو، توہم پرستی نے ہمارے اور آپ کے سماج میں اتنی جڑیں پکڑی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، رقیہ کرنے والے حضرات خیر کا کام کرنے نکلے تھے، کہتے تھے ہم لوگوں کو مزاروں کے پاس سے نکال کے لانا چاہتے ہیں، لے آئے الحمدللہ، لیکن مزاروں سے نکال کے لائے، گھروں میں شرک داخل کر رہے ہیں، توہم پرستی داخل کر رہے ہیں، یہ کون سا تماشا ہے اللہ کے بندو؟ فر من المطر ووقف تحت المیزاب، بارش کے قطروں سے بھاگ کر آیا، کھڑا ہوا تو پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، وہاں چند چھینٹے گر سکتے تھے، یہاں تو پورا کا پورا پانی اس پہ اڈیلا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ان چیزوں سے باز آؤ، علاج کو علاج کے دائرے میں رکھو، توہم پرستی کو پھیلانے کا ذریعہ مت بناؤ۔